آج ہم ایک بہت بلند مقام کی بات کرنے والے ہیں۔ وہ مقام جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ مقام جس پر پہنچ کر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ نفس کا مطمئن ہونا۔ نفس کیا ہے؟ یہ ہمارا باطن ہے، یہ ہماری خواہشات کا مرکز ہے، یہ ہمارے فیصلوں کی جڑ ہے۔ انسان کے اندر 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس لوامہ جو گناہ پر ملامت کرتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ جو سکون پا چکا ہو، جو اللہ سے راضی ہو اور جس سے اللہ راضی ہو۔ نفس مطمئنہ کوئی عام درجہ نہیں۔ یہ آنسوؤں سے ملتا ہے، یہ توبہ سے ملتا ہے، یہ صبر سے ملتا ہے۔ جب انسان گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، نفس بغاوت کرتا ہے۔ دل چاہتا ہے اور گناہ کرے، دل چاہتا ہے دنیا، مگر ایمان کہتا ہے رک جاؤ، یہی جنگ ہے۔ اس جنگ کا نام جہاد ہے، جس سے سب سے بڑا جہاد، اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ جو اس جنگ میں جیت گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے۔ دنیا مل جائے تو کیا، اگر اللہ ناراض ہو کچھ نہیں بچتا، مگر اگر اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی علامت کیا ہے؟ دل میں سکون، حالات جیسے بھی ہوں، شکر باقی رہے، تکلیف آئے صبر باقی رہے، نعمت آئے غرور نہ آئے، دل اللہ سے جڑا رہے۔ نفس مطمئنہ راتوں کی عبادت سے بنتا ہے، سجدوں کی گرمی سے بنتا ہے، آنسوؤں کی نمی سے بنتا ہے، حلال رزق سے بنتا ہے، پاک نگاہ سے بنتا ہے، سچی توبہ سے بنتا ہے، سچی زبان سے بنتا ہے، نرم دل سے بنتا ہے۔ جب بندہ حرام چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے سکون دے دیتا ہے۔ جب بندہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جب بندہ جھک جاتا ہے، اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ نفس ہمارا چیختا ہے کہ اور گناہ کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں، مگر ایمان کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو ایمان کی بات سن لے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ سکون بازار میں نہیں ملتا، سکون موبائل میں نہیں ملتا، سکون مال میں نہیں ملتا، سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ دل اللہ کی یاد سے زندہ ہوتا ہے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے تو نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ مطمئن انسان حسد نہیں کرتا، مطمئن انسان کسی سے مقابلہ نہیں کرتا، مطمئن انسان شکوہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ جو تو نے مجھے دیا وہی میرے لیے بہترین ہے، جو نہ دیا وہ بھی بہتر ہے۔ یہی رضا ہے، یہی اطمینان ہے۔ دنیا تو آزمائش ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی ہمارا فائدہ تو کبھی نقصان۔ نفس مطمئنہ ہر حال میں کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ کیفیت آسان نہیں ہے، مگر ممکن ہے۔ شرط صرف ایک ہی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، نماز مضبوط ہو، قرآن سے دوستی ہو، گناہ سے نفرت ہو، دل صاف ہو، نیت خالص ہو، تب آہستہ آہستہ سکون اترتا ہے۔ پھر دل بے چین نہیں رہتا، پھر راتوں کو نیند آتی ہے، پھر آنکھ میں نور آتا ہے، پھر چہرہ چمکتا ہے، کیونکہ دل میں اللہ ہوتا ہے، اور جس دل میں اللہ ہو وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ نفس مطمئنہ والا بندہ دنیا سے ڈرتا نہیں، وہ لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا، وہ تنہائی میں بھی مضبوط رہتا ہے، کیونکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے نفس کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ جو چاہتا ہے وہی کرتے ہیں ہم، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہی بے چینی کی وجہ ہے۔ نفس کو قابو کرنا ہوگا، خواہش کو لگام دینی ہوگی، زبان کو روکنا ہوگا، نگاہ کو جھکانا ہوگا، تب جا کر سکون آئے گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب گناہ کرتے ہیں پھر دل ہمارا جلتا ہے، پھر سکون چلا جاتا ہے۔ توبہ کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے،
وہ انتظار کر رہا ہے، تم پلٹو تو صحیح۔ نفس مطمئنہ بننے کا راستہ یہی ہے، روزانہ اللہ کا ذکر، روزانہ قرآن پڑھو، اور روزانہ صدقہ دو، اور روزانہ صبر کرو، اور دل بدل جائے گا۔ پھر موت کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ مطمئن نفس موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ جانتا ہے میرا رب میرا منتظر ہے، وہ مجھے بلائے گا، محبت سے بلائے گا کہ آجا میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کیا اس سے بڑی کوئی ہمارے لیے خوشی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ جنت بھی بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ کی رضا ہے۔ اگر وہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ آج عہد کریں، ہم اپنے نفس کو پاک کریں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگیں گے، ہم دل صاف رکھیں گے، ہم اللہ کو راضی کریں گے، کیونکہ کل ہمیں اسی کے پاس جانا ہے۔ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آگے ہے، وہاں نفس مطمئنہ والے کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، ہمارے دلوں کو سکون دے دے، ہمارے نفس کو پاک کر دے، ہمیں اپنی رضا عطا کرے، ہمیں اپنی محبت دے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں صبر دے، ہمیں شکر دے، ہمیں اخلاص دے، ہمیں عاجزی دے، ہمیں سچی توبہ دے، ہمیں مضبوط ایمان دے، ہمیں ذکر کی لذت دے، ہمیں قرآن کی محبت دے، ہمیں نماز کی پابندی دے، ہمیں حلال رزق دے، ہمیں پاک دل دے، ہمیں روشن چہرہ دے۔ آمین ثم آمین۔ جنت میں داخلہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف نمازوں کی گنتی سے نہیں ملتا، یہ دل کی کیفیت سے ملتا ہے۔ نفس مطمئنہ دل کی سب سے اعلیٰ حالت ہے۔ جب دل شکایت چھوڑ دے، جب دل مقابلہ چھوڑ دے، جب دل حسد چھوڑ دے اور صرف اللہ کو پکڑ لے، یہی اطمینان ہے۔ دنیا تو ہمیں آزماتی ہے، کبھی رزق کم ہو جاتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی اپنے چھوڑ جاتے ہیں، مگر مطمئن نفس نہیں ٹوٹتا، وہ کہتا ہے یا اللہ تو کافی ہے۔ جب انسان یہ کہہ دے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، جب دل ہلکا ہو جائے تو آنسو پاک ہو جاتے ہیں۔ یہی آنسو دل کو صاف کرتے ہیں، نفس کی سرکشی ختم کرتے ہیں۔ نفس کو قابو کرنا مشکل ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں۔ روز تھوڑا سا صبر کرو، روز تھوڑا سا خود کو روکو۔ نفس کہے غصہ کرو، تم مسکرا دو۔ نفس کہے بدلہ لو، تم معاف کر دو۔ نفس کہے دکھاوا کرو، تم چھپا لو۔ یہی ترقی ہے، یہی پاکیزگی ہے۔ نفس مطمئنہ والا انسان کم بولتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، زیادہ دعا کرتا ہے، کم شکایت کرتا ہے۔ اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، چہرے پر نور ہوتا ہے، زبان پر شکر ہوتا ہے، قدموں میں استقامت ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ پر راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ رضا کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کرے اس پر دل مطمئن رہے، چاہے فائدہ ہو، چاہے نقصان ہو، چاہے تعریف ہو، چاہے تنقید ہو۔ وہ کہتا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے، اور یہی ایمان ہے۔ ہم دنیا کے فیصلوں پر خوش ہوتے ہیں، مگر اللہ کے فیصلوں پر کیوں نہیں؟ وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے۔ کبھی کبھی جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور جو ناپسند ہوتی ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ مطمئن نفس یہی سمجھ لیتا ہے، اس لیے وہ بے چین نہیں رہتا۔ دل کا سکون سب سے بڑی دولت ہے، یہ بازار سے نہیں ملتا، یہ وعدوں سے نہیں ملتا، یہ شہرت سے نہیں ملتا، یہ سجدوں سے ملتا ہے، یہ آنسوؤں سے ملتا ہے، یہ ذکر سے ملتا ہے، یہ قرآن سے ملتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا راستہ لمبا ہے، مگر بہت خوبصورت ہے۔ اس میں گرنا بھی ہے، سنبھلنا بھی ہے، رونا بھی ہے، مسکرانا بھی ہے، مگر آخر میں سکون ہے۔ شیطان ہمیں ڈراتا ہے،
کہ اگر تم نے حرام چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، اگر تم نے سچ بول دیا تو کیا ہوگا، اگر تم نے جھک کر معاف کر دیا تو کیا ہوگا، مگر اللہ وعدہ کرتا ہے جو میرے لیے چھوڑے گا میں اسے بہتر دوں گا۔ یہی یقین نفس کو مطمئن بناتا ہے۔ آخری وقت سب کے لیے آئے گا، سانس رک جائے گی، آنکھ بند ہو جائے گی، دنیا پیچھے رہ جائے گی، تب دل کی حالت سامنے آئے گی۔ اگر دل مطمئن ہوگا تو مسکرا کر جائے گا، اگر دل پریشان ہوگا تو گھبراہٹ ہوگی۔ اس لیے آج سے تیاری کرو، اپنے نفس کو سنوارو، گناہوں سے بچو، سچ اختیار کرو، دل صاف کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے دل کی ضرورت ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا دل پسند کرتا ہے، وہ جھکا ہوا دل پسند کرتا ہے، وہ روتا ہوا دل پسند کرتا ہے۔ جب دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے آ جائے تب نفس مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے منزل مل جاتی ہے۔ دنیا کی فکر چھوڑ دو، اللہ کی فکر اختیار کر لو، دنیا خود سنور جائے گی۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو مخلوق بھی راضی ہو جائے گی۔ جب رب ناراض ہو جائے تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل مقصد واضح رکھو، اللہ کی رضا، نفس کی پاکیزگی، دل کا سکون، یہی کامیابی ہے، یہی اصل دولت ہے، یہی اصل عزت ہے۔ آج عہد کریں، ہم نفس کے غلام نہیں بنیں گے، ہم نفس کو اپنا غلام بنائیں گے، ہم خواہشات کو قابو کریں گے، ہم سچ کا ساتھ دیں گے، ہم صبر کو اپنائیں گے، ہم شکر کو اختیار کریں گے، ہم ذکر کو لازم پکڑیں گے، ہم توبہ کو جاری رکھیں گے اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے، تاکہ جب ہمیں بلایا جائے تو آواز محبت سے آئے، رحمت سے آئے کہ اے مطمئن نفس واپس آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اے میرے بندے، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہمارے لیے۔ اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچا دے، اللہ ہمارے نفس کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، ہمیں اپنی رضا نصیب کر دے، ہمیں ایمان پر استقامت دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں سچی توبہ عطا کر دے، ہمیں ذکر کی لذت دے دے، ہمیں سجدوں کی مٹھاس دے دے، ہمیں قرآن کی محبت دے دے، ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہمارے نفس کو نرم کر دے، ہمارے دل کو روشن کر دے، ہماری آخرت سنوار دے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں اپنے عرش کا سایہ دے دینا، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا، ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا، ہمارے والدین کو بخش دینا، ہماری اولاد کو نیک بنا دینا، ہمارے گھروں میں سکون دے دینا، ہمارے رزق میں برکت دے دینا، ہمارے دلوں کو مطمئن کر دینا، ہمیں اپنا بنا لینا، ہمیں کبھی نہ چھوڑنا، ہمیں اپنے قریب رکھنا، ہمیں اپنی رضا عطا کرنا، ہمیں نفس مطمئنہ بنا دینا کہ جب ہم جائیں تو مطمئن ہو کر جائیں اور تیرا نام لیتے ہوئے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔